اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ گہری فکر، گہری سوچ، تدبر، دانائی، حکمت، فہم و فراست، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، صاحبان علم و فضل ہوتے ہیں، اچھی اسناد، اچھی ڈگریاں رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیٹا بولے نہیں، یہ پیچھے کوئی دوست بات نہ کرے، انتظامیہ والے بھی بات نہ کریں، کوئی کام کرنا ہو تو اشارے سے اب ہمیں بات کرنے کا موقع دیں۔ بہت باصلاحیت آدمی بھی اگر دانا نہ ہو، حکمت کے ساتھ نہ چلے، تو وہ اپنے علم سے اور اپنی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کے ساتھ سمجھنا اور پھر انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے اس بات کا ذکر کرنا اور زمانے کے احوال سے آگاہی کر کے پھر کوئی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کرنا، اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جس دور میں موجود ہیں، یہ جذباتی لوگوں کا دور ہے، جذباتی رائے، جذباتی فیصلے، جلدی متاثر ہونا، پھر جلدی اختلاف کرنا، جلدی رائے دینا، پھر جلدی رائے بدل دینا۔ اس سے انسان استقامت سے دور ہو جاتا ہے، کوئی کام کر نہیں پاتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سوسائٹی، معاشرہ، چیزیں بڑی حد تک بگڑ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب کچھ چیز بگڑ جائے تو اسے پھر ٹھیک کرنے کے لیے جذبات کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک تدبر نہ ہو، فہم نہ ہو، معاملہ فہمی نہ ہو، اتنی دیر تک چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالخصوص معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ گہری سوچوں کی، مضبوط منصوبہ بندی کی اور نہایت حکمت کی ضرورت ہے۔ کسی کا بچہ بگڑ جاتا ہے، چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، وہ اپنے بچے کے سامنے ہی سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ضدی ہے، بڑا اکھڑ مزاج ہے، باقی بہن بھائی تو بڑے اچھے تھے لیکن یہ بڑائی ان سب سے مختلف ہے۔ یا آپ نے اس بچے کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، وہ تو بچپن سے ہی سوچنے لگ گیا کہ میں بڑا الگ تھلگ ہوں، سارے بہن بھائی اچھے ہیں، وہ مایوسیوں کا شکار ہونے لگا۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی، بگڑے ہوئے بچے کی اصلاح بھی کرنی ہے تو بڑی حکمت سے، اسے پتہ ہی نہ چلے میری اصلاح ہو رہی، اسے خبر ہی نہ ہو، غیر محسوس طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی تاکہ وہ سمجھ جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچ کہہ رہا ہوں، اب سچ کے لیے بھی میں پہلے دیکھوں گا کہ حکمت کیا ہے، تدبر کیا ہے۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولوں گا، میں تو کھری بات کروں گا، کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگے، میں تو سچ بولوں گا، کوئی برا مناتا ہے تو منائے۔ یہ بڑے بڑے ڈٹائی سے لوگ دلیری سے یہ بات کرتے، وہ جی میں سچی بات کرتا ہوں، میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، میری کوئی بات غلط ہے۔ دنیا میں سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ ہے نا۔ تو رب کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ۔
समझदारी के साथ काम करो। मैं देखता हूं नौजवान तो वैसे जज्बाती हैं, वो तो बात नहीं समझते। बाद बुजुर्ग भी अल्लाह माशाअल्लाह। वो मैं एक शादी की तकरीब में चला गया तो मेरे जानने वाले थे सारे, मोहब्बत वाला घराना था। तो बच्चे चारों दौड़े मेरे पास आए, कहने लगे हजरत साहब है तुसी अब्बा जी नूं ते झट को कोल बिठाओ, सारे कम हो जाते हैं इंशाअल्लाह। ये बड़े ही जलाल में है जब से सिलसिला। इनसे कहें थोड़ा बैठें आराम करें, सब हो जाए। हर तरफ अगर हम गैर दानिशमंदी का मुजाहिरा करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। मामलात पर गौर करने की जरूरत है, हिकमत के साथ चीजों को डील करें। वो एक बादशाह को ख्वाब आई, उसने ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं, झड़ गए हैं दांत। एक ताबीर बताने वाले से बात की कि यार मैंने ख्वाब में देखा है मेरे सारे दांत टूट गए हैं, ताबीर क्या है? तो कहने लगा बड़ी अफसोस के साथ ताबीर बतानी पड़ती है, आपके बहन भाई बीवी बच्चे माँ बाप रिश्तेदार सब आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा सारे मर जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना है? उसने कहा पकड़ो इसे सजा दो। ताबीर बताने वाले को सजा मिली। एक शख्स ने कहा हजरत एक और बादशाह, एक और आदमी भी ताबीर बताता है, बड़ा किताब व सुन्नत का गहरा इल्म रखता है, फकीह है, समझदार है, बुजुर्गान दीन के पास बैठने वाला समझदार है, उसको बुलाएं। बुलाइए। कुछ दिनों के बाद बुलाया, उससे कहा मैंने ख्वाब देखा है मेरे सारे दांत झड़ गए टूट गए, ताबीर क्या है? कहने लगा बादशाह मुबारक हो, ताबीर बड़ी अच्छी है। उसने कहा क्या ताबीर है? कहने लगा ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आपके खानदान में से सबसे लंबी उम्र आपको अता करेगा। उसने कहा इसे इनाम दो, कितनी अच्छी ताबीर बताई। ताबीर वैसे दोनों ने एक ही नहीं बताई, नहीं समझ आई मेरा ख्याल है बात की, दोनों ने एक ही नहीं ताबीर बताई। उसने कहा सारे मर जाएंगे, इसने कहा अल्लाह सबसे लंबी उम्र। तो एक शायर बोला ना, उसने कहा बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप सलीके से बात करें, तरीके से बात करें। वो जो हदीस पाक में फरमाया अपनी औलाद की भी इज्जत करो, उसका क्या मतलब है? कि अपने बच्चों के साथ भी आप कलाम करें तो एहतराम के दायरों में रहें, लबो लहजा अच्छा धुला हुआ साफ सुथरा हो। मेरे अजीज, अगर हिकमत नहीं होगी, दानाई नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? बड़ी समझदारी के साथ माहौल को ठीक करने की जरूरत है। मैंने पहले कहा कुछ लोग कहते हैं जी मैं सच्चा आदमी हूं जी, मैं कड़वी बात किसी को लगे मैं सच बोल देता हूं। तो मैं कहा करता हूं सच्ची बात कहां कड़वी होती, सच्ची बात तो मीठी होती है, आपका अंदाज कड़वा है। वरना दुनिया में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिलों में उतर गया है। आप लहजा बदलने को तैयार नहीं और आप सच को कड़वा कह रहे हैं। थोड़ा सा तदब्बुर देखें, हिकमत देखें। हम भी नौजवानों की इस्लाह करते हैं, बाज़ औक़ात लगता है इस्लाह नहीं हो रही, तंज हो रहा है। ये तरबियत नहीं, ये तनकीद हो रही है। मौज़ूआत मिल रहे हैं हमें तकरीरों के, वाज़ और नसीहत के। एक अंदाज इस्लाह का नबी करीम अलैहिस्सलाम का है, तरबियत का अंदाज हुजूर का है। वो देखिए कैसा, एक नौजवान आया, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, मुझे बदकारी की इजाजत दे दें। जितने लोग वहां बैठे थे सबके चेहरों पर गुस्सा आ गया कि ये क्या लबो लहजा इसका। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसे थपकी दी और पास बिठा लिया। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मुझे बदकारी की इजाजत दें, हुजूर की बारगाह में ऐसे जुमले बोल रहा, बिठा लिया करीब। हुजूर फरमाने लगे ये बता तू पसंद करता है कोई माज़अल्लाह तेरी बहन के साथ बदकारी करे? उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, जरूरत है किसी की गोया? फरमाया माँ के साथ, बेटी के साथ, खाला के साथ, फुप्पो के साथ। उसने कहा सवाल ही नहीं पे जरूरत है किसी। तो महबूब फरमाने लगे भैया जिससे तू गोया इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बेटी होगी।
وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ پھوپھی لگتی ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں گندی نظروں سے اور میلی اور ترچھی نگاہوں سے بچیں, تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی نظریں پاک کرنی ہوں گی. تو پھر محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا اور دعا بھی کی, کہنے لگا حضور آج کے بعد یہ خیال بھی کبھی ذہن میں نہیں لاؤں گا. تو آپ ڈیل تو حکمت سے کریں, آپ دانائی اور تدبر کے ساتھ چیزوں کو لیں, لیکن تنقید کر دینا, طنز کر دینا, نوجوان نسل کو بری طرح سے ہر وقت اپنی جو ہے وہ باتوں کا نشانہ بنائے رکھنا, اس سے کہاں اصلاح ہو. تربیت کے لیے مناسب حکمت عملی کی ضرورت. اچھی تدبیر کریں, اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھیں, لیکن ہم نے ایسا کوئی منصوبہ بڑی معذرت کے ساتھ نہ گھر کے بزرگ غور کرتے ہیں کہ ان بچوں کو واپس دین کی طرف کیسے لائیں, نہ اس پر سوچتے ہیں, نہ ہمارے دینی اداروں میں مساجد میں ہمارے منتظمین کوئی ایسا بہترین بندوبست کرتے ہیں کہ ان کے لیے آگاہی اور شعور کی بلندی کا کوئی بندوبست کیا جائے. ہمارا ہر چیز بدل گئی, ہر چیز میں تبدیلی آ گئی, ہر حکمت لوگوں نے نئی سے نئی اختیار کر لی, لیکن ہم ہیں کہ وہیں بیٹھیں. وہ خاص غور و فکر جس کی ضرورت ہے وہ اپنا ایک, اور نوجوانوں سے بھی کہوں گا, کامیابیاں حکمتوں سے حاصل ہوتی ہیں. آپ کی طبیعت بڑی خراب ہو اور آپ ڈاکٹر کی دکان پہ چلے جائیں اور کہیں میں بڑا بیمار ہوں, تو وہ جو دوائی آپ کو شفا کے لیے دے گا نا کہ اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی, وہ بھی آپ سے یہ کہے گا کہ ایک گولی صبح لینا اور ایک گولی شام لینا. آپ کہیں جی مجھے جلدی بڑی ہے, میں نے جلدی ٹھیک ہونا ہے, سارا پتہ کھا لوں. تو وہ اگرچہ دوائی شفا کے لیے ہے, پر سارا پتہ کھانے سے آپ زیادہ بیمار ہو جائیں گے. حکمت یہ ہے کہ آپ مناسب خوراک لیں, مناسب پرہیز کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن دانائی ہونی چاہیے, حکمت. دیکھیں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں, امام رازی نے لکھا ہے, اس نے عرض کی کہ چھوڑیں جی باتیں نہ کریں, ہمیں بات کرنے دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی نہیں تو وہ میرے شور سے بولنے سے یہ تو اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ سب کو آواز پہنچ جائے, تو میں تو آہستہ آہستہ بات کرنے والا, یہاں تو آپ کو شعلہ بیان خطیب بلانا چاہیے. اب میرے پاس شعلے کیا چنگاری بھی کوئی نہیں, تو میں آپ کے ساتھ کیسے میں جو بول رہا ہوں میں اسی طرح بول سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے. پیچھے آواز آ رہی ہے سب دوستوں کو, وہ تو اینڈ تک کہہ رہے ہیں آ رہی ہے, تو بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ, سنیں آپ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک شخص آیا, اس نے عرض کی کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 3 کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں. ایک تو معاذ اللہ میں عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, اور دوسرا مجھے کبھی کبھی یہ بھی بری عادت لگی ہوئی ہے دور جاہلیت کی کہ شراب پیتا ہوں, اور تیسری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حاضر, کہنے لگا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن ایک برائی چھڑوا لے مجھ سے آپ. وہ کہتا ہے میرا خیال تھا کہ زنا بہت بڑی گندگی ہے, تعفن آتا ہے, اس سے منع کیا جائے گا. شراب بہت بڑا گند ہے, اس سے کہا جائے گا چھوڑ دو. لیکن یہ میرے نبی کریم کی حکمت دیکھیں, حضور نے فرمایا تینوں میں سے ایک چھوڑے گا. پہلے حضور ہاں, اور میں جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ ہے, ادھر دیکھو میری طرف, جھوٹ ہے. آج کل لوگ جھوٹ نہیں بولتے, چھوڑ گئے, جھوٹ کا نام بدل لیا, کہتے ہیں میں بہانہ کر دیتا سی. اسی کو جھوٹ کہتے ہیں بھائی. آج کل لوگوں نے غیبت کا بھی نام بدل لیا, اب چگلی نہیں کرتے, کہتے آ گپ شپ کریے. تو یہ گپ شپ کیا ہے؟ یہی ہے کہ 2 4 5 لوگوں پہ تبصرہ کریں, اسی کو غیبت کہتے ہیں. یہ درست نہیں. حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. وہ کہتے ہیں میرا خیال کچھ اور تھا لیکن کریم کا انداز ہی انوکھا ہے. جھوٹ نہیں بولنا. آج آپ اپنے معاشرے سے جھوٹ ختم کریں, ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. جو گھر سے معاذ اللہ کسی برے کام کے لیے نکلتا ہے, جھوٹ بول کے نکلتا ہے کہ نہیں؟ سچ بول کے نکلے گا تو برے کام کو جائے گا. جو کسی شخص کو دھوکہ دیتا ہے پہلے جھوٹ سے آغاز کرتا ہے, جھوٹ نکل گیا تو سوسائٹی کے اندر سے جرم ختم ہوں گے. وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, وعدہ کر کے چلا گیا. اگلے دن
شراب کی کوئی بزم معاذ اللہ سجی تھی، اس میں پہنچا، آگے بڑھنے لگا تو خیال آیا اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، اور اگر سچ بولوں گا تو کہیں گے مومن ہو کے شراب پیتا ہے، کہتے شراب چھوڑ دی۔ اس سے اگلے دن معاذ اللہ کسی خاتون کی طرف بڑھنے لگا تو خیال آیا اگر اس نے پوچھا کہ مومن ہو تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو کہے گی مسلمان ہو کے یہ کام، وہ بھی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں قربان جاؤں مدینے والے نے جھوٹ چھڑوایا تھا، ایسی حکمت تھی کہ میرے سارے عیب ہی چھوٹ گئے۔ تو بھائی آپ تھوڑا تدبر کا مظاہرہ کریں، آپ تھوڑا حکمت کا مظاہرہ کریں، کسی بھی کام کو پہلے غور کریں۔ دیکھیں ہمارے پنجاب میں ایک رواج ہے، آپ بیمار ہو جائے نا کہ جڑا بندہ پتہ لین آئے گا ایک نسخہ بھی دس کے جائے گا، وہ کہے گا تو فلانی شے کھا، انہیں مغز پا لئی تے اینی فلانی شے پا لیں تے، اور اگر میرے جیسا بندہ ہو جس سے لوگ پیار زیادہ کرتے ہیں تو انہوں دس دینی ہو تو بنا کے بھی لے آؤں دے، اور کچھ اتنے زیادہ محبت والے ہوتے کہتے ایک خوراک میرے سامنے کھاؤ، حالانکہ یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ نے اسے جا کے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو آپ سے پوچھتا ہے آپ کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، یہ ساری چیزیں وہ ایک کونے پہ لکھتا ہے، پھر آپ کی عمر پوچھتا ہے، پھر آپ کے وزن کے بارے میں دریافت کرتا ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، لیکن وہ جڑا 4-5 مغز بنا کے لے آیا نا انہیں کچھ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی کسی حکمت کا مظاہرہ نہیں، انہیں کہ بس تسی کھاؤ اور یہ ضرور کھاؤ اس لیے کہ میں بھی کھادا سی۔ تو بھئی آپ کی طبیعت مزاج اور ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ لائے ہیں اس کا مزاج، تو جو کام بھی کریں تھوڑی دانائی سے کریں، حکمت سے کریں، تدبر سے کریں، ایسے بلا وجہ تھوپ نہ دیں۔ آپ کوئی بھی کام اگر دانائی سے کریں گے تو وہ کام خوبصورت ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ رمضان سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ تھا تو ممبر کی طرف جا رہا تھا، تو ایک دوست دوڑ کے مجھے ملے اور میری جیب کی ویسٹ کوٹ میں رکا ڈال دیا، ویسٹ کوٹ کی جیب میں، تو میں نے وہ اس میں سے رکا نکالا تو اس پہ لکھا تھا کسی نوجوان نے کہ حضرت روزے آ گئے، اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے کہہ دیجئے گا مہربانی کریں تھوڑی سی، ہمیں گھورے نہ، یہ ہمیں کہتے ہیں آ گئے فصلی بٹیرے، یہ نہ کریں، آنے تو دو نا بھائی، اس کو آنے تو، مسجد آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پکا بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آئے گا نہیں چھوڑ دے بھائی تصویروں والے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کون سا کام کر رہے ہیں آپ؟ کوئی تصویر نہیں کھینچیں، یہ سیاسی جلسہ تھوڑی ہے، نہ بھی تصویریں آئیں گی تو کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ تصویریں اور ویڈیوز وہی اچھی ہیں جو ان دلہ صبح قیامت پتہ چل جائے، گواہیاں ہو جائیں فرشتوں کی کہ آئے ہوئے تھے سارے۔ توجہ کریں بات پر جو بات عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں دو ہی پڑھوں گا۔ آج کوئی مفتی، کوئی فقی، کوئی محدث کی ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتا، لیکن نبی پاک کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، حلال حرام کا حضور شارع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں دو پڑھوں گا۔ قربان جائیں، مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو دو ہی پڑھنا، کلمہ پڑھ صحیح، آ جا آ صحیح۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جس نے دو کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو آنے تو دیں، آپ پہنچنے تو دیں، آپ مظاہرہ تو دانائی کا کریں۔ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، سیدھی کرنی چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ ڈیل کریں، دانائی کے ساتھ اپنے گھر میں وقت گزاریں۔ جڑا بندہ کہنا ہے نا میں تینوں سیدھیاں کر کے چھڑنا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس لیے کہ سیدھی کریں گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ تھوڑے دانا بنے نا، تھوڑے سمجھدار بنے۔ میں کبھی کبھی ظرافت کے طور پر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی، تو سارے مجھے گھورتے ہیں، جی میں تسی نہیں سارے گھورن لگ پائے بھئی ساڈی غلطی ہے، ساڈے کو کدی دکھ سنو تے صحیح تسی بہ کے، تو وہ گھورتے ہیں سارے۔ لیکن میں کہہ دیتا ہوں اکثر کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی
اس کی دلیل دیتا ہوں. دلیل میرے پاس یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل ناقص ہے, تو آپ کی تو پوری ہے نا, تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ جس کی آدھی ہے کہ جس کی پوری ہے؟ تو جس کی پوری ہے وہ تو برابر کی بحث کر رہا ہے, جھگڑے پہ جھگڑا کر رہا ہے. اس کا کام تھا اپنا گھر بچاتا, اپنی اولاد بچاتا, حکمت کے ساتھ خاندان کو ڈیل کرتا, دانائی کا مظاہرہ کرے. میں بہت الجھ جاتا ہوں بعض اوقات, ہمارے دینی کام بھی بعض حکمت سے خالی ہیں. لوگ کہتے ہیں او جی ٹائم دے, تو میں کہتا ہوں مغرب سے عشاء, کہتے ہیں مغرب تو باتیں بندے نہیں ہوندے, اب تکو نہ تھوڑے بندے آئے نا, یہ دیکھو نا وہ دور تک دوست ہی دوست ہیں. بھئی آپ عشاء کے بعد آپ جلسہ کریں گے تو صبح آپ کوئی اور کام کریں گے. جب آپ 1 بجے سوئیں گے تو فجر میں اٹھیں گے 4 بجے وقت پہ. تو کچھ چیزوں کو سمجھیں, معاملات کو دیکھیں. کتنے ٹھنڈے ماحول میں خوبصورتی میں بیٹھ کر کتنے اطمینان سے بات کر لی, سن لی, ہو گئی. دانائی اختیار کریں. اپنی زندگی سے جذباتی پن اور فٹافٹ رائے دینا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرنا اور چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو رہی اور جناب فلاں بات جلدی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی, اس کو دیکھیں. ایک مثال دیتا ہوں. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے دنیا سے گئے. 950 سال کم و بیش تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام, لیکن کچھ لوگ مسلمان ہوئے, پر حضرت نوح علیہ السلام کامیاب گئے. کیوں؟ کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری دی ہے. باقی انقلاب تو رب کی حکمت ہے کب آنا ہے. ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ہم نے, ہمارے استاد کہا کرتے تھے پتر مسجد دھیان نہ کھولنی ہے تے صفاں وقت نہ بچھانیاں نے تے اذان ٹائم نہ دینی, نمازی اللہ کال دے گا. تو اگر مسجد ہی وقت پہ نہ کھولی جائے, ڈیوٹی ٹھیک نہ کی جائے, اور پھر کہا جائے کہ نمازی نہیں آ رہے, تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے. نہایت حکمت سے اور بالخصوص فیصلے حکمت سے کریں. یہ جذباتی کام چھوڑ دیں کہ میری بہن کا بیٹا تو فل نکما ہے, میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, پر وہ بہن آ گئی سی, انہیں پیراں تے دوپٹہ رکھتا سی, تو آپ نے بیٹی کی قربانی دے دی جذبات میں آ کے, نکمے کے ذمے لگا دی اپنی بیٹی. ایک بد اخلاق آدمی کے پلے باندھ دی, صرف یہ کہ بھائی آ گیا تھا, صرف یہ کہ بہن آ گئی. یہ جذباتیت ہے. بچوں کی قربانیاں نہ دیں, اپنی دیں جگہ دینی پڑتی. آپ جذبات میں آ کے مجھے فلاں نے کہہ دیا تھا تو میں مان گیا. کیوں مان گئے آپ؟ ساری زندگی بچی اور بچے کو آپ نے عذاب میں ڈال دیا. کہیں بچی کا اخلاق برا ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ میری رشتہ دار ہے, ہم بچے کا نکاح کر دیتے. پوچھیں اس خامن سے جس کے گھر میں بچے تو ہو گئے ہیں پر بیوی کا اخلاق ٹھیک نہیں, وہ کتنی تکلیف میں وقت گزارتا ہے. اور پوچھیں اس بچی سے کہ جو بیچاری باپ کے کہنے پہ مان تو گئی ہے پر خامند اور شوہر کا اخلاق برا ہے, تو کتنی تکلیف میں. جذباتی فیصلے نہ کریں. آپ حکمت دیکھیں, دانائی دیکھیں, وقت کا تقاضا دیکھیں, تناظر میں دیکھیں, معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. جس وقت مکہ فتح ہوا ہے تو اسلامی جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں تھا. یہ جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا ان کو علم بردار کہتے تھے, اور وہ کمان کرتے تھے, آگے آگے چلتے تھے. بہت بڑا عہدہ تھا کسی کے پاس جھنڈے کا ہونا. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. کوئی ایسی بات ان سے ہو گئی, کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ تبدیلی کرنے کا وقت آ گیا کہ جھنڈا کسی اور کو دے دیا جائے. کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں, ویسے ہی بعض اوقات ماحول ایسا بن جاتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں بڑے پریشان تھے کہ آدمی بڑا باکمال ہے, خدمات بہت زیادہ ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, اور اتنی جلیل القدر ہستی سے جھنڈا لینا اور حساس بھی بڑھیں, لیکن قربان جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو, لے لیتے ہیں جھنڈا. فرماتے ہم بڑے, ہمارے دل مد و جزر میں تھے, اوپر نیچے ہو رہے تھے, یہ کیا ہوگا. کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں, لیکن حالات کچھ عجیب ہو گئے, ان سے جھنڈا لینا پڑے گا. حضور نے فرمایا لے لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. قربان جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا, فرمایا میرا ارادہ بنا ہے جھنڈا آپ سے لے لیا جائے. انہیں گردن جھکا رکھی تھی. حضور فرمانے لگے ارادہ یہ ہے کہ آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. آپ کے بیٹے کو.
بیٹا باپ کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے نا تو باپ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے لو میں تو آزاد ہو گیا، کمال ہو گیا، میرا بیٹا میری سیٹ سنبھالنے لگا۔ جس بات پہ انہوں نے پریشان ہونا تھا نا اس بات پہ وہ راضی ہو گئے۔ حضور میرا پتر اب کمان کرے گا، میرا بیٹا جھنڈا پکڑا کرے گا، آگے آگے چلے، خوش ہو گئے، ان کا سارا اور ناز سے بلند ہو گئے۔ یہ ہیں وہ فیصلے جو مدینے والے محبوب نے فرمائے، یہ وہ حکمت ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی۔ ہمارے تو جذبات کنٹرول ہی نہیں ہوتے، ایک منٹ میں ہر چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اور ہمیں چڑھانے والے چڑھا دیتے۔ مجھے بتائیے چڑھانے والا خطرناک ہوتا ہے جو چڑھ جائے، وہ چڑھنے والا خطرناک، ورنہ تو لوگ آپ کی کمزوری بھانپ لیں گے، روز چڑھایا کریں گے۔ آپ کیوں چڑھتے ہیں؟ آپ کہیں پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں تو کس کو کہہ رہا ہے، میں وہ نہیں ہوں جس کی تو بات کر رہا ہے۔ اپنے اندر حوصلہ لائیں، تدبر لائیں، حکمت لائیں، معاملہ فہمی لائیں، چیزیں دانائی سے آگے بڑھتی ہیں، حکمت کے ساتھ معاملات آگے چلتے، وقت کی رفتار اور تقاضوں کو سمجھیں، قوم کی نبض کو جانیں، اپنے بچوں کے خیالات پر غور کریں، کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہاں پہنچ گئے، ان کے ساتھ گفتگو کریں، دوستی اپنے بچوں سے لگائیں، ان کے سوالات کو سنیں اور جذباتی طور پر نہ سنیں، ان کی رائے لیں۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، اب تو پہلے تو ہم جوانوں سے کہتے تھے نا موبائل کم چلایا کرو، اب تو بزرگوں سے بھی کہنے کو دل کرتا ہے کہ آپ اس کو کم چلائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے تعلق بنائیں، ان کی باتیں سنیں کہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس پر غور کریں، اپنے گھر کا ماحول خود سے کنٹرول کریں، اپنے ماں باپ کو وقت دیں۔ آپ کہتے ہیں میں دوائی وقت پہ دیتا ہوں ابا جی کو، اماں جی جب کہتی ہیں میں کپڑے لا کے دیتا ہوں، اماں جی کو فون کریں، اس طرح یاروں کو کہتے ہو نا آج روٹی نہیں کھانی میں آؤں گا کٹھے چلیں گے، اماں کو فون کریں، اماں آج تساں پکانی تے میں تاں کھانی، کہیں اماں سے، اسے دوائی نہیں لینی پڑے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ابا جی کو کہیں کہ ابا جی آج شام جب تک میں نہ ہوں آپ نے کھانا نہیں کھانا، میرا دل کرتا ہے، بڑے دن ہو گئے کٹھے روٹی کھائیں گے، یہ کہیں والی صاحب سے، اس دن ان کو شاید بلڈ پریشر کی گولی نہ کھانا پڑے۔ ہم نے چیزوں کو محبت سے لینا اور حکمت سے لینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں پیسے دیتا ہوں، میں خرچہ دیتا ہوں، تو جب تو نہیں دیتا تھا تب بھی ان کا گزارا ہوتا تھا، جب تو بچہ تھا تب بھی یہ کپڑے پہنتے تھے۔ انہیں وقت دے، ان کے پاس بیٹھ، ان سے پیار کر، ان کی بات سن، ان کی دل جوئی کر، ان کے ساتھ وقت گزار۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بڑی جلدی بہتر ہو جائیں گی۔ میرا رب فضل کر دے، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم دانائی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔